کیسا رحیم ہے، اپنوں کی سنتا ہے، دوستوں کی سنتا ہے، دشمنوں کی نہیں سنتا۔ وہ رحمان تب بنے گا جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے گا۔ اور قرآن سے مثال پیش کر سکتا ہوں، ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن سے مثال پیش کر سکتا ہوں، اور مثال بھی ایسی دوں گا آپ سارے لوگ تسلیم کریں گے اور اس سے بڑا پلیت بھی کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ جس کی مثال میں پیش کروں گا نا، کائنات میں اس سے بڑھ کے پلیت بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے ابلیس سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی، میں نے نہیں کرنا۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا جس کا کام اوپر جانا ہے، اس کو مٹی سے بنایا جس کا کام نیچے جانا ہے۔ اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی چیز کے سامنے جھک جائے، اس کو عقل بھی نہیں مانتی۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا سجدہ کر، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا۔ کس کے سامنے کھڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی، میں نے نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا نکل میری جنت سے۔ اس کا سنبھال اپنی جنت، میں جاندہ پہ۔ اللہ دی قسم ہے، سیلز مین بھی مالک دے سامنے انج گل کرے تے مالک سیلز مین دی بھی برداشت نہ کرے۔ اور وہ کس سے بات کر رہا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ آنکھ جھپکنے میں جہان کو اوپر نیچے کر دے۔ فرمایا قیامت کے دن ساتوں زمینوں کو مٹھی میں پکڑ لوں گا۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور ساتوں آسمانوں کو دائیں مٹھی پہ لپیٹ لوں گا۔ ایک ہاتھ میں زمین ہے، دوسری مٹھی پہ آسمان لپٹے ہوئے، اور اللہ کہتے ہیں لمن الملک اليوم۔ اور فرعونو، شدادو، نمرودو، ابو جہلو، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس کے سامنے کھڑا ہے، سجدہ کر۔ نہیں کرنا، میں نے نہیں کرتا۔ میں ابا واستکبرا، کیوں نہیں کرتا؟ میری مرضی، میں نہیں کرتا۔ میری جنت سے نکل، ہو سکے سنبھال اپنی جنت۔ میں جاندہ پہ گیا، پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا، ابھی تو اللہ غصے میں ہے، غضب میں ہے، ناراضگی میں ہے۔ واپس پلٹا، کہتا ہے مولا کٹ چھڑی آئی، میری ایک دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا بولو۔ کہتا ہے میری زندگی قیامت تک لمبی کر دے۔ اللہ نے فرمایا جا، تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تجھے یہ کس نے پٹی پڑھا دی کہ تو پلیت ہے، تیری نہیں سنتا؟ شیطان کی اس نے سنی کہ نہیں سنی؟ بولو، سنی کہ نہیں سنی؟ مانی کہ نہیں مانی؟ سنی بھی، مانی بھی۔ تو ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بن مانگے سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ زور سے بولو۔ اس کو رب کہتے ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، باپ ہنس رہا ہے، چچا ہنس رہا ہے، ماموں ہنس رہا ہے، بچہ رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ اس دیاں رمضاں کوئی نہیں سمجھتا، گونگے دیاں رمضاں گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی۔ باپ ہنس رہا ہے، چچا ہنس رہا ہے، مولوی جی ہنس رہے ہیں جڑی اذان دین گئے سن۔ اب تو خیر لوگ خود آزان دینے میں خود کفیل ہو گئے۔ اے 10 روپے تے بچن نا، بندیال میرے چچا کے پاس بندے آئے، بچہ پیدا ہوئے، آزان دینی ہے، انہیں خادم کو بلایا، ادھر آؤ۔ آیا، جا انہوں نے گھر بچہ ہویا، آزان دیا، وہ گیا، اس سے کھلو کے شروع کر دیا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. بچہ رو رہا ہے، باپ ہنس رہا ہے. بچہ رو رہا ہے، مولوی صاحب ہنس رہے ہیں. بچہ رو رہا ہے، برادری کے لوگ ہنس رہے ہیں. اس دیا رمضان کوئی نہیں سمجھتا. کیا ہوا؟ جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو دائی نے پہلا کام کیا کیا؟ وہ رستہ کاٹا، وہ ناف کی خوراک والا رستہ سب سے پہلے دائی نے کاٹا. بچہ رونے لگا. یہاں سے تو غذا ملتی تھی، روزی ملتی تھی، خوراک ملتی تھی، یہ رستہ کٹ گیا. کہاں سے ملے گی؟ جو ہستی اس ٹائم بچے کے کان میں کہے گھبرانا نہیں، ایک رستہ واپس لیا ہے، ماں کے سینے میں 2 رستے جاری کر دیے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں. یہ ہے رب. یہاں اگر کوئی ڈاکٹر حکیم موجود ہیں تو میری بات کی تائید کریں گے، اور آپ لوگ اس بات کو سن کے حیران ہوں گے. ہم نے کتابوں میں پڑھا، حکمت ہم نے نہیں پڑھی، ہم نے تفسیروں میں پڑھا. ماں کے پیٹ میں، معدے میں، جگر میں خوراک پہنچ رہی ہے، دودھ بھی بن رہا ہے، بلغم بھی بن رہی ہے، پاخانہ بھی بن رہا ہے، خون بھی بن رہا ہے، ساری چیزیں اندر بن رہی ہیں. ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے نا، اب رب کا مفہوم آپ کو سمجھ آئے گا کہ رب کون ہوتا ہے. ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے نا، دوسرے دن کا، تیسرے دن کا، چوتھے دن کا، 5ویں دن کا، اس میں چکنائی نہیں ہوتی. ابتدائی دودھ میں چکنائی نہیں ہوتی. کیوں؟ بچے کا معدہ ابھی کمزور ہے، چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا. اس کو رب کہتے ہیں. اس طرح غذا پہنچانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جوں جوں بچہ بڑا ہوتا گیا، معدہ اس کا طاقتور ہوتا گیا، تو ماں کے دودھ میں اللہ چکنائی پیدا کرتے چلے گئے. اب بچے کو قوت آنی چاہیے، اب اس کا معدہ چکنائی کو برداشت کرتا. کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ رب کون؟ دیکھیں، یہ سارے علماء ہیں، ارد گرد آگے پیچھے سارے. مجمع میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ٹیچر ہوں، ماسٹر ہوں، پروفیسر ہوں، معلم ہوں، مدرس ہوں. میں خود معلم ہوں. بعض معلم، ٹیچر، ماسٹر، پروفیسر ایسے ہوتے ہیں، انہیں سمجھانے کا ایسا سلیقہ، طریقہ ہوتا ہے کہ طالب علم جب کلاس پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو طالب علم ایک دوسرے کہتے ہیں سبحان اللہ، مضمون گھول کے بھائی ذہن چ پا چھڑے اس کے. یہ سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں افہام تفہیم کا ملکہ، سمجھنے سمجھانے کا ملکہ. یہ خدا داد ہے. کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ ملا. اور کچھ معلم ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کند ذہن، غبی، جیڑا اگلا مضمون ذہن ہے وہ بھی کٹ چھڑتے. جب خود ٹیچر کو سمجھ نہیں آئی کتاب کی، اس نے آگے کیا سمجھانا ہے؟ آگے تو تب سمجھائے جب خود اس کو سمجھ آئے. تو جو ٹیچر، معلم، مدرس